زندہ رکھے گا۔ میں اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اور جتنے الیکشن کے نتیجے ہم لوگ الیکشن لڑتے ہیں، نہیں جیتتے بہت سے ریاستوں میں، مگر ہم دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اور تو ان تمام ساری کائنات کے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو تھکتا نہیں ہے تجھ سے بھیک مانگنے والوں سے۔ ہم پھر سے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو طاقت بخشنے کے لیے، ان کی ایک کو ایوانوں میں بھجانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ہم اللہ سے کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مکے کی زندگی کو یاد رکھو۔ کعبۃ اللہ شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی، یاد رکھو جب صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا تھا، احد کے میدان کو یاد رکھو۔ ان تمام چیزیں ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور منتشر نہ ہو۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، ہم لڑیں گے، جدوجہد کریں گے۔ جیت کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، ارے تیری جیت چند دن کی ہے، تو شکست دیکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور الحمدللہ جو اورنگ آباد میں جتنے مجلس کے جو بنیادیں ہیں، جو مجلس کی طاقت ہے، وہ الحمدللہ وہ جوان لوگ ہیں۔ داڑھی سفید بھی ہے سعودی اویسی کی، مگر میرا دل جوان ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ 2011-12 میں ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اسی ہال میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں۔ جو نہیں ہے وہ نہیں کے برابر ہو گئے، جو تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ضرور نوازے گا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 مارچ 57 کو 1957 2 مارچ کو MIM پارٹی کا احیا ہوا تھا، اور جب مرحوم صدر فخر ملت عبدالواحد اویسی اپنے ہی گھر میں، اس زمانے میں ان کا بہت بڑا گھر تھا، باغ تھا، تو لوگ مجلس کا جلسہ کرنے زمین نہیں دے رہے تھے، لوگ لاؤڈ اسپیکر دینے تیار نہیں تھے۔ تو مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اپنے ہی گھر کی زمین پر جلسہ کروں گا، اور جلسہ کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے دستور کو ترمیم کروں گا، اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع کروں گا، اور پھر اپنی صدارت کی قبولیت، بولیے صدارت کے لیے میں شورا سے منظوری لوں گا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب صبح میں جلسہ شروع ہوا تو مجلس کے پورے شورا غائب ہو گئے، بھاگ گئے۔ اس وقت بڑی کانگریس کی حکومت تھی، پورے شورا بھاگ گئے۔ تو اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ بولتے کہ قریب 40-50 ہزار لوگ آئے تھے۔ ایکشن کے بعد کا پہلا جلسہ تھا، اور عوام سے کہا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانی نماز لے کر آئیے، نماز بھی باجماعت پڑھی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا وسیع انتظام کرنے کے لیے انتظامات، میں نے کوئی سپلائنگ کمپنی بھی نہیں تھی اور کوئی دینے تیار نہیں تھا، پورا شورا بھاگ گیا۔ تو فخر ملت علیہ الرحمہ
وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جب شورا بھاگ گیا ہے اور شورا حکومت وقت نے ان کو خرید لیا ہے تو میں جماعت کے دستور کے مطابق اس عوام کو اپنا رکن شورا بناتا ہوں اور آپ سے اس بات سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم مجلس اتحاد المسلمین کے سفر کو شروع کریں یا نہ کریں۔ تو اس جلسے میں جو 40,000 کے قریب یا جتنے بھی ہزاروں لوگ تھے ان تمام نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ مجلس کے سفر کا آغاز کریے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ہم کو نقصان غیروں